بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، اے اسرائیل، کیا تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس بھی آیا ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں اے رب العالمین، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ایک تختے پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ شداد کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا ترس آیا، جبکہ وہ تیرا دشمن تھا، مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کروائی تھی، اور اے میرے اللہ پاک، تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر تو نے جس بچے کو دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا۔ وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ پیارے دوستو، شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتب میں شداد کا ذکر تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، قوم عاد کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ قوم عاد کے 2 بادشاہ بہت زیادہ قد آور اور بہت جاہ و جلال والے تھے۔ یہ دونوں بادشاہ سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شداد جو کہ شدید کے بعد تخت نشین ہوا، یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء مصلحین نے، جو کہ سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت، یہ دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی خوبی اور تعریف بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں، وہ شداد کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے کو، جس کا نام ضحاک تھا اور ایران پر حاکم تھا،
اس کو پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تیرے پاس جمع ہے وہ میرے پاس بھیج دے۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے پھیلا دیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک ایسا صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا ایک عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی ہیرے اور جواہرات سے سجایا گیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے، اور سونے کے ایسے درخت لگوائے جس کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے بھی تعمیر کروائے تھے، اور ہر کمرے کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کیا گیا تھا، اور اطراف و جوانب بطور حوروں کے بے حد خوبصورت دوشیزاؤں کو رکھا گیا جو کہ ایک کثیر تعداد میں تھیں۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن کو دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ہرن نے شداد کو پکار کر کہا، اے شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کرا کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے ہرن سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو ہرن نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے بس اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی جنت دیکھ لوں۔ چنانچہ ملک الموت نے بحکم الہی شداد کو اتنی بھی مہلت نہ دی اور شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ پھر آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ آئی۔ شداد کا لشکر اس چیخ کی تاب نہ لا سکا اور سب کے سب وہیں مر گئے، اور شداد اپنے لشکر سمیت اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کی بجائے واصل جہنم ہو گیا۔